بند کر کے فوراً کر کے چھٹی کرے 7 بجے تک اور دنوں میں 7 بجے تک رکھو. نہیں وہی ایک بات کہتا تھا کہ اسی وقت تک بات ہوگی. غور سے بات سنو, غور سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, سب غور سے سنو گے. درشی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. دیکھو طلباء کی طرف سے کچھ باتیں ہیں, ضروری باتیں ہیں. ہم سب دین کے باتوں کے محتاج ہیں. دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اے بچہ, دین ہمارا کیا ہے, محتاج نہیں ہے. ہم دین کے محتاج ہیں. دین ہمارا, بولو سب, دین ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. سمجھ گئے نا. اب اللہ کے محتاج جب بن کے رہو گے تو اللہ مل جائے گی. دین کے محتاج ہو کے رہو گے تو دین مل جائے گا. اگر مدرسے میں آ کے ادب نہیں سیکھے, یہاں بھی ہیں ہنسنا بولنا الٹی سیدھی باتیں, استاد بیٹھے رہیں, ادب نہیں سیکھیں تو پھر گھر جا کے نہیں سیکھ سکتے. اگر ہمارے بیچ میں کچھ کمی ہے اس لیے آپ کے اندر کی کمی آنے لگی ہے, بات نہ کرو. تو ایک بچہ جو ہے مدرسے کو آیا, ماں باپ چھوڑ کے آیا, پڑھنے کے لیے آیا. تم لوگ بھی 2 گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہو, آتے نہیں, چھوڑ کے آئے. تو وہ بچے جو ہے 1000 کلومیٹر دور سے آئے. تو مطلب سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے. علم جو ہے ایک نور ہے. العلم نور. علم کیا ہے, نور ہے. اگر نور کو حاصل کرنا ہے تو خود بھی جو ہے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا. اگر ہم نے اپنے زندگی میں, جو جوان بچے بھی یہ سن رہے ہیں, اپنے آپ کو مٹھانا نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھ سکتے. اب یہی باتیں کیا ماں باپ کو بھی الٹی جواب دیں گے. اس میں کتنے بچے ہو, ہاتھ اٹھا کے بولو ماں باپ الٹی جواب دیتے ہو. دیتے نہیں کوئی, تم دیتے اکیلے. ماں باپ کو بھی الٹی جواب دیتے ہو. اگر ہم ماں باپ کو الٹی جواب دیں گے تو علم بھی نہیں آئے گا. مدرسے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے, اسکولوں میں, کالج میں نہیں سکھایا جاتا. اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو, جو سارے نبیوں کے سردار. آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائے اور ایسا زندگی لے کر آئے کہ سارے لوگ بدل گئے. وہ سوئے ہرا سے جا کر ایک کیمیا ساتھ لائے. کہاں گئے کہ سوئے ہرا کو جا کر ایک کیمیا ساتھ لائے. وہ کیمیا کیا تھا؟ یہ قرآن تھا. قرآن اترا. قرآن جو لائے تو سارا 360 بک سب گر گئے. تو اس قرآن کو آپ اور ہم سب سیکھنے آئے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں آپ. پھر قرآن سیکھنے کے بعد بھی بدماشی, قرآن سیکھنے کے بعد بھی اوپر نیچے ہونا نہیں ہو سکتا. ہم قرآن سیکھنے آئے ہیں. کیا سیکھنے آئے ہیں؟ قرآن, سب سے اعلیٰ کتاب. ایک آدمی سوال کیا کہ ہم مناظرہ کریں گے, ہر مذہب کے لوگ. چھوٹی بچہ, اس کا نام کرن. ہاں چپ رہو. وہ کرن ہے, تم کیا ہے؟ میرا نام نہیں ہے.
وہ جو ہے سب لوگ بتائے کہ آسمانی کتابیں توریت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اترا۔ کتنی آسمانی کتاب ہیں؟ 4 یاد رکھنا، اور 4 نبیوں پر اترا ہے۔ توریت حضرت داؤد علیہ السلام پر، زبور حضرت توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر زبور، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی زبان الگ تھی، لیکن عربی میں قرآن اترا، جو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک کا وعدہ کرے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا، اور یہی ہر جگہ کامیاب ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن سیکھنا اچھی طریقے سے، تجوید سے۔ کس سے؟ تجوید سے پڑھنا ہے قرآن۔ اقرؤ القرآن بالحرن العرب، تم قرآن کو عربی آواز سے پڑھو، لحن سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو۔ اور خصوصاً جو مدرسے میں طلبہ یہاں رہتے ہیں، 10-12 بچے ہیں، کتنے 10 بچے جو رہتے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا اور ان کے استادوں کو بھی کہوں گا کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے نماز کا اہتمام ہو۔ ان کا نماز اگر ضائع ہوا تو یہ آگے چل کے ان کی نماز اہتمام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آگے ہمارے بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بچی کرن، تو آنکھ بند کر لو، بات نہ کرو۔ تو اس لیے ایک بڑا بچہ مدرسے میں ہے، فتح گڑھ کا ہے، اس کو کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں، سب بچے نماز میں جو ہے دوڑ کے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ نماز 10 منٹ پہلے ہمارے بچے مسجد کو چلے جائیں گے، اساتذہ ان کا کھیل کود کا کام ختم کر کے فوراً کہہ دیں 10 منٹ رہے اذان کو، مسجد کو تیار ہو کے چلے جانا، جا کے سب بنا کے بیٹھ جانا، دعاؤں میں لگ جانا۔ اگر جو بچہ دعاؤں میں نہ لگے گا، ایک بچہ اس کا شکایت کرنے والے کو اس کا نگراں رکھنا، آج تمہاری ذمہ داری، کل تمہاری ذمہ داری۔ مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً کل جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کے درمیان ہم لوگ دعاؤں میں بیٹھاتے ہیں، اس میں ایک بچہ نگراں کرتا ہے، اور پھر مغرب بعد جا کے رپورٹ دیتے ہیں، جو گڑبڑ کیا اس کو سزا ملتی ہے، کسی کو کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کسی کو کیا دیا جاتا ہے سزا، اس کا ہے طریقہ، پھر آہستہ آہستہ سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، رو کے دعا کرتے ہیں بچے، ایسے پھر دعا کے عادی ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے ان کا آنسو نکلنے لگتا ہے، اللہ مجھے حافظ بنا دے، اللہ اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ میرے ماں باپ کو نیک بنا دے، اللہ جو مدرسے کو تعاون کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دے، یا اللہ میرے استادوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں دین کو پھیلا دے، یا اللہ پورے عالم کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو ہم دعا کریں گے وہ سب سن کے وہ بھی اکیلے میں دعا کرے گا۔ کبھی ایک بچہ کرتا ہے سب آمین کہتے ہیں، کب کوئی انفرادی کرتا رہتا ہے، اکیلا دعا کرتا رہتا ہے، لائن میں سب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرو گے نا انشاءاللہ۔ اگر خالی کھانا اور ہمارا جو ہے بے ضرورت کا جو ہے ایک اٹھک بیٹھک کی طرح کام ہو جائے تو پھر اچھا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے جس مقصد کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر زندگی ہماری اچھی ہوگی تو ہم جو ہے اچھے بنیں گے۔ ایک مدرسہ ایسے چل رہا تھا، ایک بادشاہ آیا اور آنے کے لیے نیت کر لیا کہ اس مدرسے کو تالا لگا دیں گے۔ سارے لوگ پریشان تھے، بادشاہ ہے اس کی چلتی ہے۔ اب سب سے سوال کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہا اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دین آ جائے زندگی میں، اور دوسرا کہا اس لیے پڑھتے ہیں تھوڑا اچھا پڑھ لینے سے دنیا میں واہ واہ کریں گے لوگ۔ اب پورا نیت کر لیا تالا لگا دیں گے۔ تیسرا ایک بچہ جواب دیا، آخری بچہ پتلا دبلا تھا، نہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہی بچہ حضرت جنید تھا، اس کی اسی جواب کو سن کر بادشاہ نے تالا لگانے سے روک دیا۔ تو ہم میں سے بھی کوئی بچے جنید بنیں گے انشاءاللہ، ہم بھی راضی بنیں گے، ہم بھی اپنے وقت کے ولی بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی راستے سے بن سکتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔
اور مدرسے کے بچوں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ علماء دیکھے ہیں جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مدرسہ آ رہے تھے پڑھانے کے لیے، تو فرشتے پر بچھائے ہیں، دیکھ کر کے وہ راستہ بدل دیے، یا اللہ فرشتے پر بچھائے ہیں، ان کو نظر آیا بالکل، وہ راستہ بدل کے دوسرے راستے سے آنا چاہے، جب دوسرے راستے سے آنا چاہے تو بھی فرشتہ پر بچھا کے بیٹھا ہے، پھر وہ راستہ چھوڑ کے تیسرا راستے میں آنا چاہیے، پھر بھی فرشتے نے پر بچھایا ہے۔ پھر یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ چوتھا راستہ اختیار کرے مدرسہ آنے کے لیے اور پھر پر بچھا ہوا ہے تو آواز آئے اے مسیح اللہ، جب جن پڑھنے والوں کے لیے ہمارا پر بچھاتے ہیں تو ان کے پڑھانے والوں کے لیے بھی اور بھی اکرام ہے، تو ہم پڑھانے والوں کے لیے بھی اللہ بڑا اکرام کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے یوں ہی چنا نہیں، کتنے ایسا حافظ پڑھے عالم بنے، سب جا کے ہوٹل میں بھی کام کر رہے ہیں، نہ جانے مینار کا کام کر رہے ہیں، کون کہاں کیا کر رہے ہیں، دنیا میں لگے ہیں۔ جو پیسوں کو بڑا چیز سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کبھی وہی کی برکات کو نکالیں گے، اللہ کے نگاہ سے بھی گرا دیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا کر کے چلیں گے تو اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے اساتذہ کا ادب کریں، اور اساتذہ کو چاہیے کہ طالب علم کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے، اپنی بڑوں کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے اللہ کرے ہمارے اور آپ کے یہ جمع ہونے کو قبول ہو، کہ میں تو ارادہ بھی نہیں کیا تھا یہاں تک آؤں گا، ابھی تک مسجد میں بیٹھا تھا، ہمارا معمول تھا مغرب کے بعد سے کل مغرب تک درود شریف ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف بھی اہتمام سے پڑھیں، سب طالب علم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھنا ہے درود شریف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، ان کا احسان ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ بے شک آج مغرب سے کل مغرب تک جتنا درود شریف پڑھے، اپنے استاد کو آ کے بتائیں کہ میں 1000 پڑھا، 2000 پڑھا۔ ہمارے ایک ایک بچے آج کے مغرب سے کل مغرب تک ایک ایک بچہ 10 ہزار 20 ہزار درود شریف پڑھتا ہے مدرسے، اور وہ یہ بچے اپنے وقت کے جنید بنتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اور یہی جو حضرت آپ کے استاد ہیں حافظ ابو سینا صاحب، وہ بھی وہی حضرت اقدس مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان سے وہ بیعت کی ہے، وہی انہی کے صاحبزادے مولانا مفتی عبدالرشید صاحب صاحبہ، وہی جو ہے درود شریف کا اہتمام کرانے کے لیے ہمارے پاس میسج آتی ہے کالینہ ممبئی سے، ہم لوگ یہاں درود شریف پڑھتے ہیں اور وہاں جو ہے ہمارے ناظم صاحب تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ وہاں کالینہ ممبئی جاتا ہے، اس کے بعد وہ کبھی عمرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی اس درود شریف کو پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے استاد کا ادب کرو، اور ادب میں کیا باتوں کا اہتمام ہے کہ 3 باتوں کا اہتمام ہے۔ کتنے باتوں کا؟ 3۔ پڑھنے والے بچوں کے لیے کتنے باتوں کا اہتمام ہے؟ 3۔ ایک کہا دیکھ زور سے بولو 3۔ میں اس کی بچہ نانی گھر میں اس کی نانا کا نام وہ جانتی نہیں، تم بڑی ہو چھوٹی جو جانتی، وہ جانتی نہیں، ہاں بڑی جانتی تھی، نانا کو مجھے جانتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس لیے یاد نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اس لیے تم جو ہے جائے گھر جائے گا تو درود شریف کا اہتمام کرو، بریانی تھوڑا لے کے جائے گا، فاتو نانی کی دکان میں رکھے ہیں بریانی۔ ہاں جاؤ جاؤ، کون جائے گا جائے نا، لے جاؤ منی، لے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، جا جا وہ بچے سب کو لے جاؤ، ہاں جاؤ۔ مامو تم ہی رہتی ہو؟ میں تو آیا ہوں ملاقات کے لیے، کچھ بات کر رہا ہوں بچوں میں، 21 تاریخ کو چلا جاؤں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کیا بول رہا تھا؟ 3 چیز باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 درسگاہ کا ادب، جہاں ہم پڑھتے ہیں نا اس کو درسگاہ کہتے ہیں، اس کا ادب رکھنا۔ دوسرا کتابوں کا ادب، جس کتابوں کو ہم سب پڑھتے ہیں نا اس کتابوں کا ادب۔ تیسرا کیا ہے؟ استاد کا ادب۔ یہ 3 ادب اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جو ہے اس کو دل کے قلم سے لکھ لو، آج سے ہم 3 ادب کریں گے انشاءاللہ۔ کتابوں کا ادب، درسگاہ کا ادب اور استاد کا ادب۔ اور مسجد کو جائیں گے تو یا تو ہو سکے سنت یہاں آ کے پڑھیں گے مصحف کے ساتھ،
میں بھی حافظ ابو سینا صاحب کو کہوں گا انشاءاللہ، ورنہ جا کے وہاں پہلے سے ہم بیٹھیں گے تو دعا وغیرہ میں لگ جائیں گے، سنت وہاں نہیں پڑھیں گے تو یہاں کے حافظ صاحب کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، مسجد کا ماحول بہت جگہ عجیب رہتا ہے، اس لیے سب بچوں کے لیے مدرسے میں آ جاتے ہیں، یہی سنت وغیرہ سب پڑھتے رہتے ہیں، سمجھے نا؟ انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کو بات سمجھ میں آئے اور ہم دین آمین، کے آمین، کام کو اچھی طرح سیکھیں، اپنی آمین، زندگی میں لائیں آمین، اور عمل کے لیے تیار رہیں آمین، اور اللہ سے ڈریں۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ کیا کہیں؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ اللہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہا ہوں۔ کس اندھیرے میں نیکی کر رہے دیکھ رہا ہوں، کس اندھیرے میں تم گناہ کر رہے دیکھ رہا ہوں، کس اجالے میں گناہ کر رہے دیکھ رہا ہوں، کس اجالے میں نیکی کر رہے سب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو سب نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ صبح بتا رہا تھا کہ خالی پاؤں مسجد میں بائیں قدم رکھے تو سور کہیں کا آواز آیا اللہ کی طرف سے، یعنی یہ بیر کہیں کی۔ تو وہ سفیان ثوری اسی نام کو اتنا پسند کیا، میرے اللہ نے مجھے بیر کیا کہا ہے، حالانکہ جتنے بڑے ہیں اتنا پکڑ بھی بڑا ہوتا ہے۔ غلطی سے آدمی بائیں قدم رکھ دیا تو دائیں قدم بھی رکھ سکتا ہے، ایسا بار بار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دائیں قدم بھی رکھے، لیکن اسی دن سے اپنے نام کو سفیان ثوری لگائے۔ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، تو ثوری کہہ کے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اچھا لگا کہ میرا اللہ نے مجھے بیل کہا۔ آج ہمیں کسی کہتا ہے تو ایسا مجھے ایسا کہتے ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کوئی ایسی بات کہہ کر ہماری ہدایت کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اپنے استاد کو بھی اپنا محسن سمجھو گے نا؟ انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى كما تحب وترضى الله ربي وربك الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا واسع المغفرة اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا الہ العالمین۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ یہ سارے بچے مہمان رسول ہیں، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، آمین۔ اس بچے مدرسے میں آنے والے بچوں کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ سب کی اصلاح فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، آمین۔ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں بے شک۔ اے اللہ کیا کیا کر رہے ہیں، بے اے شک۔ اللہ تیرا کھا رہے ہیں، بے شک۔ تیرا کھا کے بھی تیرا اے اللہ ذکر نہیں کرتے، بے شک۔ اے اللہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، بے شک۔ اے اللہ صبر والا بدن عطا فرما، آمین۔ شکر کرنے والا زبان عطا فرما، آمین۔ اے اللہ دل کو ذاکر بنا، بے اے شک۔ اللہ دل کو قلب کو شاکر بنا، آمین۔ اے اللہ روزوں کو ناظر بنا، آمین۔ بدن کو صابر بنا، آمین۔ الہ العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ آمین۔ خدمت اے اللہ سارے مخلوق خدا کی عطا فرما، آمین۔ عبادت تیری عطا فرما، آمین۔ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ خدمت سارے مخلوق خدا کی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ نہ جانے کتنے مخلوق تیرے دنیا میں ہیں، بے شک۔ اللہ سب کو روزی آپ دیتے ہیں، بے شک۔ اللہ کے ہم بھی تو آپ کے مخلوق میں سے ہیں، آمین۔ آپ کے حبیب کے امت ہیں، بے شک۔ اللہ ہمارا روزی تھوڑی بند ہوگا، آمین۔ اللہ بہت سارے علماء بہت سارے حفاظ حفظ کرنے کے بعد مدرسہ چھوڑ کر مساجد چھوڑ کر نہ جانے یہ اللہ کن کن چکروں میں پڑھ کر یہ اللہ تجارت کے چکروں میں پڑھ کر مدرسہ مسجد کو خیر آباد کر دیا، بے شک۔ اللہ پھر سے ان کو لگا دے، آمین۔ اللہ ان کو دین خدمت میں لگا کر ساری آمین۔ یہ اللہ یہ جو ہے تجارت میں لگا دے، آمین۔ یہ اللہ اگر دین کے کام میں یہ لگے رہیں گے تو یہ سارا چیز ان کا باقی رہے گا، بے شک۔ یہ اللہ ان کے ذہن کو سنوار دے، آمین۔ یا اللہ جو بہترین یا اللہ تیرے پاس وہی ہے، آمین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا اللہ تیرے حبیب نے خود کہا ہے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے میرے اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بے شک۔ اے اللہ قرآن سیکھنے کی دولت قرآن سکھانے کی دولت تو نے ہمیں عطا فرمایا، آمین۔ اس کو بہترین کہا، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ صحیح اخلاق عطا فرما، آمین۔ اخلاق رذیلہ کو نکال دے، آمین۔ اخلاق حمیدہ کو عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین۔ اس گاؤں کے ہدایت کے فیصلے فرما، آمین۔ الہ العالمین یہ مکتب کو یا اللہ منظم طریقے سے بھی چلا دے، یا اللہ آمین۔ جس طریقے سے چلتا وہ چلا دے، یا آمین۔ اللہ ہر مدارس کو
ہر خانقاہوں کو، ہر دینی کام کو، تنظیموں کو اللہ جمعیت کو، جماعت کو خوب اے اللہ پھل پھلے اور پھلا دے۔ آمین۔ اللہ کتنے دین کو برباد کرنے کے لیے دین کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، بے شک۔ مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، اے اللہ اسلام کے تمام درسگاہوں کو، اے اللہ اوقافی یہ زائدات کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بے شک۔ اے اللہ مدد فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک۔ اے اللہ یہ نئی زمانوں سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بے شک۔ اے اللہ جو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے وہ مٹ گئے، لیکن آج بھی اس کے ذریات باقی ہیں، آج بھی اس کی اولاد باقی ہے، وہ بھی ہمیں مٹانے کی کوشش کر اے اللہ جاری رکھی ہے۔ بے شک۔ اے اللہ ہمیں استحکام عطا فرما، آمین۔ ہمیں صحیح جما دے، صحیح اسلام کے آمین۔ مطابق چلا دے، تاکہ آمین۔ ہماری بات میں اللہ یہ ایسا درد ہو، بے شک۔ ایسا ایک چیز ہو کہ جس بے کو شک۔ دیکھ کر یہ بھی ہدایت میں آ جائیں، آمین۔ پڑھ لیں۔ آج ہماری کمی کوتاہی کا نتیجہ ہے، بے شک۔ سب پریشانیاں ہیں مولا۔ بے اے شک۔ اللہ ہم میں سے اے اللہ کتنے بچوں کی شادی نہیں ہوئی، بے شک۔ اے اللہ دعا کے لیے کہے ہیں، سب کی آمین۔ شادی کو مناسب رشتہ عطا فرما دے، آمین۔ لڑکیوں کا رشتہ بھی آسان فرما دے، آمین۔ لڑکوں کا مناسب رشتہ آسان فرما دے۔ آمین۔ آنے والا مقدس قرآن سنانے کا موقع آ رہا ہے، ہاں۔ رمضان المبارک میں اے اللہ ہم سب حفاظ کا قرآن سنانا آسان فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ اس مدرسے کے حافظ قرآن وہ بھی سنانا چاہتے ہیں، کہیں ان کا بھی سنانے کا جگہ متعین فرما دے۔ آمین۔ الہ العالمین اے اللہ ہر بچے کو پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا فرما۔ آمین۔ اے اللہ پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا فرما، آمین۔ منافع عطا فرما، آمین۔ حافظ کامل بنا، آمین۔ ہر بچے کو حافظ کامل بنا، آمین۔ عالم بعمل بنا، صاحبت نسبت ولی بنا۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے سایہ نشان کے موافق عطا فرما۔ آمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ جَزَا اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك